مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے دوسرے اتوار کی لتوریہ میں شریک ہیں، اور آج روزوں کے دوسرے اتوار کے موقع پر پڑھا گیا خدا کا کلام یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا پیش کرتا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا موضوع تبدیلی سے وابستہ ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہوئے ان روزوں کے ایام میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، تاکہ ہم روح سے معمور زندگیوں کے ذریعے اپنے ارد گرد کے ماحول میں خدا کے جلال اور فضل کو عام کر سکیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ابراہیم کی کہانی کو روزوں کے موسم کے شروع میں بیان کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سب بلائے گئے ہیں تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسا ایمان اپنائیں۔ دوسرا یہ کہ ابراہیم کا اپنے بیٹے کی قربانی کا عمل اس بات کا پیش نشان تھا جو خدا نے تقریباً 1800 سال بعد اپنے بیٹے کو قربان کر کے کیا، اور اسی بڑے واقعہ کی یاد منانے کے لیے ہم روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ابراہیم وہ پہلا شخص ہے جس نے نوح کے بعد خدا کی آواز سنی۔ خدا کے کہے کے مطابق ابراہیم نے اور کی سرزمین کو چھوڑا اور ایک ایسی سرزمین کی طرف چل نکلا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ابراہیم کے اسی اعتماد اور فرما برداری کے انعام کے طور پر خدا اس سے بے شمار اولاد کا وعدہ کرتا ہے جو زمین کے زروں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ خدا اسے زمین دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ جب ابراہیم ان باتوں کا نشان مانگتا ہے تو خدا معاہدے کی قدیم رسم کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک یک طرفہ معاہدہ کرتا ہے۔ اس رسم میں جب دو افراد یا گروپ آپس میں کوئی معاہدہ کرتے تو وہ ایک سے زیادہ جانوروں کو دو حصوں میں کاٹ دیتے، اور پھر ان میں سے آدھے حصے کو زمین پر بچھا دیا جاتا۔ پھر دونوں افراد یا گروپ اس حصے پر یہ کہتے ہوئے چلتے کہ اگر کوئی اس معاہدے کو قائم رکھنے میں ناکام رہے تو اسی جانور کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ عزیز مومنین، جب ابراہیم نے خدا کے کہے کے مطابق اس رسم کی ساری چیزیں تیار کر لی تو اسے گہری نیند آئی، اور پھر ایک جلتی ہوئی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری۔ یہ خدا کے عمل اور موجودگی کا نشان تھا۔ چونکہ یہ خدا اور ابراہیم کے درمیان یک طرفہ معاہدہ تھا، اس لیے ابراہیم کو ان حصوں میں سے گزرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اور یوں خدا اس سے ایک وعدہ کرتا ہے، ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ ایک قوم کا وارث بنتا ہے، وہ خدا کا چنیدہ بنتا ہے، جو کچھ نہ تھا اب سب کچھ بن جاتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدس پالوس رسول کا کہنا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، یعنی یہاں بھی تبدیلی کی بات ہے۔ جیسے ابراہیم وعدہ کی سرزمین، ابراہیم سے زمین کا وعدہ کیا جاتا ہے، یہاں مقدس پالوس رسول کے مطابق خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ ہمارا وطن، حقیقی وطن آسمان پر ہے، یعنی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نہیں ہیں، کیونکہ مسیح ہمارے لیے مرا تاکہ ہم راست باز بن جائیں، ہم اس کی قربانی کے ذریعے نجات کے قابل ہیں۔ جب مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے، تو یہاں اس سے مراد جسمانی خواہشات کی طرف اشارہ ہے، جس میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اور جنسی لذتیں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ مسیح کے صلیب کے دوست بنیں، دشمن نہ بنیں، اور اس کے لیے ہمیں تکالیف برداشت کرنا ہوگی، سب کچھ ترک کرنا ہوگا اور قربانیاں دینی ہوگی۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض اوقات اس واقعے کو جنت کے ایک نظارے کے طور پر لیا جاتا ہے جسے یسوع نے اپنے شاگردوں کو دکھایا،
تاکہ وہ اس کے دکھوں اور موت کی آزمائش کو برداشت کرنے والے ہو جائیں۔ اگرچہ یہ واقعہ مقدس متی اور مقدس مرکس نے بھی اپنی اناجیل میں بیان کیا ہے، مگر مقدس لوکا اس واقعے کو مزید گہرے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ پہاڑ پر دعا کرتے ہوئے یسوع کی صورت بدل جاتی ہے۔ یہ مسیحیوں اور یہودیوں کا ماننا تھا کہ جب ایک راست باز انسان آسمان میں داخل ہوگا تو وہ ایک جلالی جسم حاصل کرے گا، جیسے کہ کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ یہ اسی آسمانی صورت کی بات ہے جس کا ذکر ہم نے آج کی دوسری تلاوت میں سنا ہے۔ اس واقعے میں موسیٰ اور الیاس نبی بھی دکھائی دیتے ہیں، اور دونوں ہی نے خدا کے جلال کا تجربہ کر رکھا ہے۔ موسیٰ سب سے پہلے جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا سے ملا۔ یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ موسیٰ کے کوہ سینا کے واقعہ سے بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ پہاڑ ہی پر موسیٰ خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی 3 اشخاص یعنی ہارون، ناداب اور ابیہو گئے تھے۔ خدا سے ملاقات کے بعد موسیٰ کا چہرہ بھی چمکدار ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح الیاس نبی نے حوریب کے پہاڑ پر باد نسیم میں خدا کا جلال دیکھا۔ موسیٰ اور الیاس نبی اپنی موجودگی سے شریعت اور انبیاء کرام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ یسوع کے بغیر عہد عتیق ناقابل فہم ہے اور یسوع پرانے عہد نامے کے بغیر ناقابل بیان بھید ہے۔ اسی لیے عید پاسخہ کے دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنی موت اور جی اٹھنے کے معنی سمجھاتے ہوئے عہد عتیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہیں انہیں سمجھا دیں۔ مقدس پطرس اس منظر سے پرمسرت ہے۔ اس کا 3 خیموں کے بنائے جانے والا خیال یہودیوں کے خیموں کی عید کی طرف اشارہ ہے، جو یہودیوں کے نزدیک ایک خوشیوں سے بھرپور تہوار ہے، جس میں اپنے گھروں سے دور پہاڑوں پر خیموں کو سجایا جاتا، لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر وہاں رہتے، ایک دوسرے کو تحائف دیتے اور جشن مناتے ہیں۔ یہ جشن اس واقعے کی یاد میں ہے جب خدا نے انہیں بیابان میں خیموں میں آرام بخشا۔ لیکن پطرس کی اس بات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یکا یک بادل نے انہیں گھیر لیا۔ بائبل مقدس کی روح سے بادل خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بادل نے خیمہ اجتماع کو ڈھانپ دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح ہیکل کی تقدیس کے وقت بھی بادل نے خدا کے گھر کو بھر دیا، یعنی خدا کی حضوری ظاہر ہوئی۔ خدا موسیٰ سے بھی ایک بادل ہی کے ذریعے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس واقعے میں بھی خدا بادل ہی کے ذریعے رونما ہوتا ہے، اور خدا کی آواز یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا نے یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت کہے تھے، اور یسوع مسیح کی موت کے وقت بھی ایک رومی صوبیدار نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ یہ الفاظ یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، یعنی خدا باپ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع ہی اس کا پیارا بیٹا ہے، جس سے وہ خوش ہے اور جس کی ہم نے سننی ہے۔ یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ اس کے مصائب اور موت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ خدا کی محبت کو یسوع کے مصائب اور موت کے ذریعے ہم پر ظاہر کرتا ہے، جو زمانے کے لیے شکست اور رسوائی ہے، لیکن ایمانداروں کے لیے فتح اور خدا کا جلال ہے۔ عزیز مومنین، ہماری زندگی میں بھی 3 تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی بپتسمہ سے شروع ہوتی ہے، جو ہمارے ماروثی گناہ کو دھو ڈالتی ہے، ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف بخشتی ہے۔ دوسری تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں اور مصیبتوں پر فتح پاتے ہیں۔ تیسری تبدیلی موت کے وقت رونما ہوتی ہے،
اور اس کا نقطہ عروج اس وقت ہوگا جب ہمارے مسیحا کی دوسری آمد پر ہمارا جلالی جسم ہماری روح کے ساتھ مل جائے گا۔ آئے ہم خداوند سے مدد چاہیں تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آسمانی مسکن کی جستجو میں لگے رہیں اور اپنی آزمائشوں پر قابو پا کر مسیح کے جلال میں شامل ہونے والے بن سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔